السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے عدلیہ میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت کے معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط پر 5 اہم ترین رد عمل سامنے آ گئے ہیں۔ پہلا رد عمل، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ججز معاملے پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں اس معاملے پر ایک ادارہ جاتی رد عمل جو ہے وہ دیا جائے گا۔ رد عمل نمبر 2 جو ریئیکشن 2 ہے وہ ہے اسلام آباد، لاہور، سندھ اور کے پی سمیت مختلف بار ایسوسی ایشنز کی خط پر تشویش اور باقاعدہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ رد عمل نمبر 3، سپریم کورٹ میں ججز خط کے معاملے پر اوپن کورٹ انکوائری کی پٹیشن میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی۔ پٹیشن میں خط پر سوالات اٹھا دیے گئے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ میاں داؤد صاحب وہی ہیں جو عمران خان پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور ملزم نوید کے حق میں یہ پیش ہوئے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جناب ایسا حملہ ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک جان بوجھ کر پبلک ہمدردی حاصل کرنے کے لیے عمران خان نے یہ سب کچھ جو ہے وہ کروایا۔ اب میاں داؤد دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ رد عمل نمبر 4، پاکستان تحریک انصاف کا خط معاملے پر عدالتی انکوائری اور ججز کے الزامات کے تناظر میں عمران خان کو دیے گئی تمام سزائیں کالعدم قرار دینے اور بھٹو ریفرنس کی طرز پر ٹرائل کے دوران بنیادی حقوق نہ دیے جانے کی آبزرویشن کا یہ مطالبہ ہے۔ رد عمل نمبر 5، نون لیگی سینیٹرز عرفان صدیقی اور خواجہ سعد رفیق نے ججز کے خط پر تنقید کی ہے اور ججز سے سوال کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں وہ کن ایجنسیوں کے کہنے پر فیصلے کرتے تھے، یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اب سخت امتحان ویئرز شروع ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ ججز کے خط کے معاملے پر بطور ادارہ کیا رد عمل قاضی صاحب دیتے ہیں اور اس کی انکوائری کے لیے کیا میکنزم اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ اب تک سپریم جوڈیشل کونسل صرف ججز کے خلاف ڈسپلنری معاملات پر ہی کارروائی کرتی رہی۔ خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی مداخلت کا معاملہ کبھی کوئی جج اس فورم پر لے کر نہیں آیا اور نہ ہی کبھی اس سے پہلے اس قسم کی تحقیقات اس فورم پر جو ہیں وہ ہوئی ہیں، تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا معاملہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کو ملنے والی سزائیں مشکوک اور غلط۔ ہائی کورٹ کے ججز کے خط میں عمران خان کے خلاف ایک کیس کے حوالے سے بہت سارے سوالات اب کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ عمران خان کے غیر شرعی نکاح کا کیس تھا، جس کو 3 رکنی بینچ کے 2 ججز نے ناقابل سماعت قرار دیا تھا، جبکہ چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کیس کو قابل سماعت قرار دیا اور بعد میں یہ کیس ٹرائل کورٹ میں چلا اور عمران خان کو 7 سال سزا جو ہے وہ دے دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اس مطالبے میں بڑی جان ہے کہ عمران خان کو ملنے والی تمام جتنی بھی سزائیں ہیں، یعنی 4 سزاؤں اور ٹرائلز کی قانونی حیثیت اس خط کے بعد مشکوک ہو گئی اور اب ان کیسز کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تاہم اس کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ پہلے ہی سائفر اور نیب توشخانہ کیس کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں، جن میں عمران خان کو ریلیف ملنے کے بہت امکانات اس وقت موجود ہیں اور معاملہ ان اپیلوں میں ہی طے جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود جو سزائیں عمران خان کو اس خط کے بعد جو ملی ہیں، اب ان کے اوپر بہت بڑا سوال جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ بار ایسوسی ایشنز کی تشویش، ایک اور وکلا تحریک چلنے کو ہے۔ یہ سوال کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس کا دار و مدار سپریم کورٹ فل اجلاس اور اس کے رد عمل پر ہوگا۔ اگر بات محض مذمت تک ہی محدود رہی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا اور نوبت ایک نئی تحریک تک جا سکتی ہے۔ فیصلہ قاضی صاحب اور سپریم کورٹ کو کرنا ہے کہ اب کھڑا ہونا ہے یا بس رسمی کارروائی ہی سے کام چلایا جائے گا، جس کے زیادہ امکانات ہیں۔ ویورز، اس سوال کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ نشانہ صرف قیدی نمبر 804 کو بنایا گیا۔ 6 ججز کی کیا جان کو خطرہ ہے؟ اس کا بھی جواب آپ کو دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے جی، اور پاکستان تحریک انصاف نے اب ان 6 ججز کے خط کو اور جو ریزرویشن شو کی گئی ہیں، اب یہ پارٹی پالیسی بن کر سامنے آئے گی اور آنے والے دنوں کے اندر، جس کا آغاز اب ہو چکا ہے، اس خط کو بنیاد بنا کر عمران خان کے مقدمات کو لڑا جائے گا، تحریک چلے گی اور پھر آپ نے مولانا کو بھی نہیں بھولنا، جو اس وقت پوری کیمپین چلانے کے لیے اس وقت جو ہے وہ تیاری پکڑ رہے ہیں۔ ویورز، بیرسٹر گوہر، رؤف حسن ہیں اور پھر عمر ایوب نے ایک پریس کانفرنس کی
اور کچھ مطالبات کیے، اور اب یہ پریس کانفرنس کس طرح بھاری پڑنے والی ہے۔ جن ججز نے خط لکھے ان کی جان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے پر انکوائری کروائی جائے، اس کی انکوائری سپریم کورٹ میں اوپن سماعت کے ذریعے کی جائے۔ عمران خان کو ایسی سزائیں سنائی گئی جہاں ہمیں جرا کا حق نہیں دیا گیا، ایسے فیصلے سنائے گئے جن کا نہ کوئی سر تھا اور نہ ہی کوئی پیر تھا، یہ تمام فیصلے دباؤ میں دیے گئے۔ اس خط کے آنے کے بعد یہ طے ہو چکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو جو خط لکھا گیا، یہ خط پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ہم گزشتہ 2 سالوں سے یہی بات کر رہے تھے، مگر آخرکار جج صاحبان نے بھی ہمت اور حوصلہ دکھایا اور اس خط میں سارا کچھ لکھا کہ کس طرح عدالتی کارروائیوں میں مسلسل مداخلت کی گئی اور ان ججز کے ساتھ کیا سلوک جو ہے وہ کیا گیا۔ اس خط میں ہر جج صاحب نے اپنی کارگزاری بیان کی کہ کس طرح ان پر پریشر ڈالا گیا اور کس طریقے کو استعمال کیا گیا، اور سب واضح ہے۔ ہم اس چیز کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس خط سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ کس طرح عمران خان کے خلاف ایک پریشر کے تحت کیسز چلائے گئے اور جلد از جلد ان پر سزائیں سنائی گئی۔ ابھی آرڈرز کی سرٹیفائیڈ کاپی ملی نہیں تھی کہ پولیس نے زمان پاک پر دھاوا بول کر عمران خان کو گرفتار کر لیا۔ سپریم کورٹ پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کیس میں لارجر بینچ بنایا گیا جس کے سربراہ خود قاضی فائز عیسیٰ تھے، عمران خان کے تمام تر کیسز پر بھی اسی طرح بینچ بننا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کس طرح جنگی بنیادوں پر ٹرائل چلا کر سزائیں سنائی گئی۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو ان تمام تر کیسز میں فوری طور پر رہا کیا جائے جن میں بے بنیاد سزائیں سنائی گئی۔ عدلیہ وکلا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پوری تحریک آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اب ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے لیے اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ انتہائی اہم موڑ ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ویورز، چونکہ اب یہ معاملہ رکے گا نہیں۔ جب آپ ایک جج کی بات ہوتی نا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ مخوط الحواس ہے، یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا بات کر رہا ہے۔ 2 جج ہوتے تو کہتے کہ گٹھ جوڑ ہے، 3 ججز ہوتے تو کہتے کہ فلاں کے قبیلے سے تعلق ہے، لیکن 4، 5، 6 ججز اکٹھے ہو کر بولیں گے تو پھر فل کورٹ اور پھر اس کی اوپن سماعت کیا نہیں ہوگی اور کیا تحریک نہیں چلے گی۔ ایک سپورٹ چاہیے۔ پاکستان کی عدالتیں نڈر فیصلے ضرور دیں گی لیکن ایک سپورٹ چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف اس سپورٹ کے لیے تیار ہے۔ عمر ایوب صاحب کی گفتگو بہت اہمیت کی حامل تھی، جنہوں نے یہ کہا کہ خط سے واضح ہو گیا کہ نشانہ صرف ایک شخص تھا اور وہ ہے قیدی نمبر 804۔ کس طرح سے جج صاحبان پر پریشر ڈالا گیا، اس خط میں واضح لکھا ہے کہ کس طرح ان کے گھروں میں بگنگ ڈیوائسز لگائی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کی بنی گالہ میں بھی بگنگ ڈیوائسز لگائی گئی اور ایک شخص جو تھا جو ان کا ملازم تھا وہ پکڑا گیا اور عمران خان نے بعد میں اسے معاف بھی کر دیا۔ عمر ایوب صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اوبویسلی اس خط کا حصہ ہیں، لیکن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز اور سینٹ میں جو چیزیں آئی ہیں جی اس وقت سامنے، جس طرح سے الیکشن کو رگ کر کے ان لوگوں کو بٹھایا گیا، اب بھی 2 سال، 1 سال، 6 مہینے، 8 مہینے، 9 ماہ، اس سے زیادہ یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی حساب دینا ہوگا جو اپنی کرسی کو ہمیشہ کے لیے پکی کر کے اس نظام پر قابض ہو گئے ہیں۔ خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی اور کتنے ہی بے گناہ قیدی خواتین جو ہیں جنہیں ملٹری کورٹس کی تحویل میں دیا گیا، جب ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر کہیں سے تو آواز جو ہے وہ ضرور اٹھے گی، اور اب 6 ججز نے اوبویسلی جو آواز اٹھائی ہے اس کا جواب اب آنا باقی ہے۔ مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی بولے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عرفان صدیقی صاحب نے بھی بات کی ہے، لیکن جن پر یہ الزام ہے وہاں سے ابھی تک کوئی پالیسی بیان جو ہے وہ جاری کیوں نہیں کیا گیا، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اور ویورز، ہائی کورٹ جو اسلام آباد کی ہے اس کا بھی ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے اور مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ شفاف انکوائری کی کروائی جائے اور کسی بھی ادارے کو دوسرے ادارے میں مداخلت کی بھرپور مذمت کی گئی۔ ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے بیجا مداخلت کی بابت مراسلہ ارسال کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ملک میں قانون کی حکمرانی اور بالادستی اور آزاد اور خود مختار عدلیہ پر یقین رکھتی ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ ہائی کورٹ بار نے جو اپنا بیان جاری کیا ہے، لیکن صرف قرارداد سے کام نہیں چلے گا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ قرارداد کیا کسی تحریک میں کنورٹ ہوتی ہے
یا نہیں ہوتی، یا پھر یہ صرف اور صرف ایک طرح سے جو بارز کرتی ہیں جس روش پر چل رہی ہیں اسی روش پر چل کر مذمت کی جائے گی؟ ججز کے خط پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے جی درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہے، اور درخواست ایڈوکیٹ داؤد کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ ججز کے 25 مارچ کے خط میں لگائے گئے الزامات کی انکوائری کے لیے اعلیٰ سطحی انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن انکوائری میں جو بھی مس کنڈکٹ کا مرتکب پایا جائے اس کے خلاف جو ہے سخت کارروائی کی جائے، اور اگر دوسری طرف سے مس کنڈکٹ کے لوگ مرتکب ہوئے تو پھر کیا کارروائی ہوگی؟ اگر استدعا یہ بھی کر دی جاتی تو شاید بہتر ہوتا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ خط سے عام عوام کو یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے عام عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک پورا عدالتی نظام خفیہ ایجنسیاں ہی چلاتی ہیں۔ مذکورہ خط سے عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو شدید دھچکا پہنچا ہے، اس لیے تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ویورز، اہم سوالات کیا ہیں؟ 6 ججز کے خط سے یہ تو واضح ہو چکا کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز کا فیصلہ آیا وہ دباؤ میں کیا گیا۔ انہیں 3 کیسز میں سزا بھی مکمل دباؤ میں دی گئی، اور یہ اپیل میں بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس خط کے بعد یہ معاملہ دبے گا نہیں، بلکہ اس کی جب تک شفاف تحقیقات نہیں ہوں گی، تمام الزامات کی انکوائری نہیں ہوگی، تب تک پاکستان کے عدالتی نظام پر سنگین قسم کے سوالات اٹھتے رہیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رات جب اس خط کے بعد قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت اس ملاقات میں قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ بھی اس میں موجود تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چیف جسٹس کی اہلیہ اتنی اہم میٹنگ میں بیٹھی ہوں گی تو اس میٹنگ کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ججز نے ایسے کھل کر دلیری سے بتایا ہو۔ اگر ہائی کورٹ کے جج بے بس ہیں تو عام عوام کو بھی انصاف کون دلائے گا؟ اور آج پاکستان کی تمام بار کونسل بھی ان ججز کے ساتھ کھڑی ہیں۔ بلوچستان بار کونسل نے بھی کہا کہ چیف جسٹس خفیہ ایجنسیوں کی عدالتی معاملات پر مداخلت پر سو موٹو نوٹس لیں۔ کیا چیف جسٹس سو موٹو نوٹس لیں گے؟ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مشورہ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو انکوائری مکمل ہونے تک کام کرنے سے روک دیا جائے، تاکہ کوئی جج آئندہ اس طرح کی بات نہ کر سکے۔ اور معاملات اگر آپ نے ایسا کیا نا تو یاد رکھیے گا کہ یہ معاملات مزید خراب ہوں گے، یہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ویورز، پاکستان کے اندر ایک سرکس لگی ہوئی ہے اور ہم روز اس سرکس میں تماشا دیکھتے ہیں، کبھی پتلی تماشا دیکھتے ہیں، کبھی انسانوں کا تماشا دیکھتے ہیں، اور کبھی ہم خود تماشا بن کر اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے اپنی پرفارمنس دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، یعنی ہم سب پاکستانی۔ بھوک کے ہاتھوں ہم تماشا بنتے ہیں، غربت کے ہاتھوں ہم تماشا بنتے ہیں، اچھے مستقبل کی امید لگا کر ہم تماشا بنتے ہیں، یعنی تماشا گر کوئی اور ہے اور ہم صرف تماشا بن کر اس وقت پاکستان کے اندر ہماری حیثیت اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، ایک تماشے کی حیثیت ہے۔ اب ان حالات کے اندر نا ایک اور تماشا لگا، اور اس تماشے کا بھی ڈراپ سین ہونے والا ہے۔ سائفر کیس کی جی ایک انتہائی اہم سماعت ہوئی ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت شروع ہوئی، اور اسے ملتوی کر دیا گیا کیونکہ ایک جج سپریم کورٹ میں ایک اہم میٹنگ کے لیے گئے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے سوال یہ کیا کہ کیا اس کیس کی کارروائی عدالتی وقت کے بعد شام تک بھی ہوتی رہی ہے؟ سلمان صفدر نے جی اس کا جواب دیا، اور یہ آپ نے غور سے اس لیے بھی سننا ہے کیونکہ آپ کو عدالت کا مزاج پتہ چل جائے گا، اور پھر جو جج اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو خط 6 ججز کا سامنے آیا، اس کے آنے کے بعد اس عدالت کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے، اور یہاں سے دلائل اور پھر ریمارکس۔ سلمان صفدر صاحب جواب دیتے ہیں کہ جی بالکل رات 9 بجے تک بھی سماعت چلتی رہی۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا رات 9 بجے کی عدالتی کارروائی کو کسی آرڈر میں لکھا گیا؟ سلمان صفدر نے جواب دیا کہ نہیں لکھا گیا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے سوال کیا کیا عدالتی وقت کے بعد کی کارروائی بھی اپیل کا ایک گراؤنڈ میں نہیں تھی، یعنی اپیل کی ایک گراؤنڈ اس میں شامل نہیں کیا گیا؟ کیا ہم عدالتی وقت کے بعد کی سماعتوں کا نقطہ بھول جائیں؟ سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ فورن آفس کا کیس تھا، وزارت داخلہ کمپلیننٹ کیوں بنا؟ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹ واپس نہ آئے تو سیکیورٹی سسٹم کمپرومائز ہوتا ہے۔ سائفر کی کاپی 5 افراد کو بھجوائی گئی۔ ایک طرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کا متن بتانے کا الزام ہے۔ اگر انہوں نے متن بتا دیا ہے تو پھر اس متن کو صفحہ مثل پر آپ لے آتے، ہم سائفر پڑھیں گے تو متن کا موازنہ کر سکیں گے۔ پرائم منسٹر کی کاپی واپس نہ آنے کے 17 مہینے بعد ایف آئی آر
کاٹی گئی یعنی اسے درج کیا گیا، کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا، مگر 1 سال کے اندر ایک کاپی جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے۔ FIR درج ہونے سے پہلے صرف صدر مملکت کی کاپی واپس آئی۔ عمران خان پر سائفر سیکیورٹی سسٹم کمپرومائز کرنے کا الزام لگایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سائفر سیکیورٹی سسٹم جو تو محفوظ ہی نہیں، اب انہوں نے خود پروسیکیوشن شروع کی تو انہیں سننا پڑے گا۔ پروسیکیوشن کے گواہ کے دستاویز کے مطابق سائفر کی کاپی 5 نہیں 9 لوگوں کو بھیجی گئی۔ یہ ہے ان کا سائفر سیکیورٹی سسٹم۔ تفتیشی افسر یعنی پہلے یہ کہتے جی کہ 5 لوگوں کو گئی، اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ 9 لوگوں کو گئی، یعنی کوئی میکنزم موجود نہیں ہے۔ پھر تفتیشی افسر کو ڈاکومنٹ نہیں دکھایا گیا، یہ کلاسیفائیڈ ہے۔ تفتیشی افسر نے ڈاکومنٹ دیکھے بغیر چلان پیش کر دیا۔ ٹرائل کورٹ کے جج نے ڈاکومنٹ دیکھے بغیر چارج فریم کر دیا۔ تفتیشی افسر کہہ سکتا ہے کہ مجھے ڈاکومنٹ نہیں دیا تو چالان مرتب نہیں کر سکتا۔ وزیراعظم کی سائفر کاپی واپس نہ کرنے پر 17 ماہ بعد 15 اگست کو FIR ہوئی۔ استغاثہ کہہ رہی ہے سائفر 5 لوگوں کو گیا۔ 27 ستمبر 2023 کی دستاویز بتا رہی ہے کہ سائفر 9 لوگوں کو گیا، باقی سب کی سائفر دستاویزات FIR کے اندراج کے بعد واپس آئی۔ 17 ماہ بعد باقیوں سے سائفر واپس لیا گیا۔ یہ بتا دیں کہ کیا باقیوں کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی؟ احتساب سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے۔ استغاثہ کا کیس اس دستاویز پر ختم ہو جاتا ہے۔ سائفر کی 9 کاپیاں نہیں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجی گئی۔ چیف جسٹس کے رجسٹرار نے کاپی واپس کر دی۔ عمران خان کے خلاف پرچہ ہوا تو سب نے کاپیز واپس کر دی۔ FIR سے پہلے صرف صدر مملکت کی کاپی جو ہے وہ واپس آئی، یعنی تاریخ کو اگر آپ غور سے دیکھیں، باقی لوگوں نے عمران خان پر FIR پرچہ کٹ جاتا ہے تو باقی لوگ اس کے بعد جو ہیں اپنی کاپیز کو واپس کرتے ہیں، لیکن عمران خان کی جو FIR کٹنے کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ اور جب ابو الحسنات پر کمنٹ کرنے کی باری آئی تو کوئی لحاظ کے بغیر کھل کر بتاؤں گا، یہ بھی سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں بیٹھے ایک جج نے کیا کچھ کیا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سائفر پیغام اندرونی معاملات میں مداخلت اور ناقابل قبول ہے۔ یا تو سرکار کا کیس ہوتا کہ بانی PTI کا یہ اکیلے کا فیصلہ ہوتا۔ 22 دن کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں جو ہوئی، اس کمیٹی نے بھی گزشتہ کمیٹی کے منٹس کی توثیق کی۔ اس میں صرف یہ فرق تھا کہ کہا گیا کہ اس میں کوئی بیرونی سازش نہیں تھی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ سائفر کی کاپی تفتیشی افسر کو نہ دینے کی قانونی وجہ کیا تھی۔ ٹرائل کورٹ کے جج آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آرڈرز بھی کر سکتے تھے۔ ٹرائل جج تمام لوگوں کو کمرہ عدالت سے نکال سکتے تھے کہ اب وہ دستاویز دیکھنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پر شدید آجی برہم بھی ہوئی عدالت، اور چونکہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو ہیں وہ عدالت میں موجود نہیں تھے، اور میاں گل حسن اورنگزیب نے جب استفسار کیا تو بتایا گیا جناب کہ وہ کراچی میں ہیں، اور عدالت نے اس پر جواب یہ دیا جی کہ یہ خوفناک ہے، انہوں نے جہاں جانا ہے جائیں، لیکن عدالت میں بندے کو ضرور بٹھایا جائے۔ کیا ہم حکومت کو لکھیں کہ ایڈوکیٹ جنرل ہماری ٹھیک سے معاورت نہیں کر رہا؟ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو اسٹیٹ کونسلز کی سیویز پیش کرنے کا کہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ پیش کیے گئے تھے عمران خان کے وکیل بنا کر، تو اس پہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ ان کی سیویز کیا ہے، ان کی قابلیت کیا ہے، تو اس پر جواب دیا گیا تھا کہ جناب جو اس وقت لوگ موجود تھے ان میں سے بہترین لوگوں کو ہم نے چنا اور عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ نتھی کر دیا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں کافی ووکل ہیں جی، اور اب سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اس پوری کارروائی کی روشنی میں، کیونکہ اس کیس سے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اب اس کیس کا جو ہے وہ کسی بھی وقت ڈراپ سین جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے۔ اور ویورز آخر میں نا 2 خبریں، ایک تو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ بصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ضمنی انتخاب میں جو حصہ ہے وہ نہیں لیں گے۔ اپنے پیغام میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں، چونکہ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب ایک کام کریں، آپ کے جتنے بھی لوگ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں انہیں کہیں استعفیٰ دیں اور آپ سڑکوں پر آ جائیں۔ پھر JUI سڑکوں پر کیا آئے گی؟ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ویڈیو پیغام میں 8 فروری کے انتخابی نتائج کے خلاف 25 اپریل سے بلوچستان سے تحریک شروع کرنے کا بھی اعلان جو ہے وہ کیا گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ہے، عوام کو متحد کر کے ہم اعتماد میں لیں گے۔ سوال یہ ہے
کہ کیا کوئی گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے؟ تو جناب اس کا ایک سادہ سا جواب ہے کہ یہ تمام لوگ جب تک ان کے مقاصد پورے نہیں ہو جاتے، پاکستان تحریک انصاف کو نکال کر یہ اسی قسم کا پریشر جو بلڈ اپ کرتے رہیں گے، اور جب دوسری طرف سے کچھ وزارتیں اور کچھ معاملات ان کے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تو یہ خاموشی سے نا گھر میں بیٹھ جائیں گے اور پھر اس قسم کی باتیں نہیں کریں گے۔ آج نا میرے لیے شہریار افریدی صاحب کا جو بیان تھا نا وہ بہت ہی تکلیف دہ تھا، اور انہوں نے کیا کہا یہ غور کیجئے گا۔ اس ملک کے حالات کے بارے میں ہمارا جو لا میکر ہے وہ کس مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ شہریار افریدی صاحب کی آپ بیتی ملاحظہ کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جہاں پر رکھا گیا وہاں مغرب کے بعد لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے، وہاں مر گیا جیسی آوازیں آیا کرتی تھی، لوگوں کو پیشاب کرتے وقت کرنٹ دیے جاتے، کسی کے سر میں کیل ٹھونکے جاتے، کسی کو مارا جاتا۔ تو میں نے ان سے کہا اے اللہ کے ماننے والو، جو ظلم کرتے ہیں انسان کی پکڑ پر یہ حال ہے، اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے، یعنی اللہ کی پکڑ میں وہ ضرور لوگ جو ہیں وہ آئیں گے۔ شہریار افریدی کا یہ ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر یہ بات کرنا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ اللہ دشمن کے ساتھ بھی وہ نہ کرے جو میرے ساتھ ہوا، پھر کہوں گا کہ اللہ وہ جگہ کسی کو نہ دکھائے، میں اس پر زیادہ نہیں بتانا چاہتا، مجھ پر سختی آئی تو اپنوں نے بھی منہ پھیر لیا، کسی نے پوچھا تک نہیں، میری بیٹیاں 10 دن تک سڑکوں پر جھاڑیوں میں رہی، اور وہ بتاتے ہوئے جی رو بھی پڑے۔ ہمیں ایسے لیڈرز کی کوشش اور ایسے لیڈرز چاہیے جو پاکستان کی عوام کی صحیح معنوں میں نمائندگی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی شخص سے اختلاف کر سکتے ہیں نا، یہ آپ کا حق ہے، لیکن وہ اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتا، وہ کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو میں ظلم کو ظلم کہوں گا اور کہتا رہوں گا چاہے میری جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔ تو ویورز، یہ ہے ہمارا پاکستان جس کا کیا حال ان لوگوں نے کر دیا ہے۔ دعا کیجیے گا، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مشکلات کو آسان کرے اور عبرت بنا دے ان لوگوں کو جو اس نظام کو اور ہمیں عبرت کا نشان بنانے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، صرف اپنے اقتدار کی خاطر۔ اجازت دیجیے، اللہ نے